حدیث سیریز کا دوسرا حصہ، حدیث و سنت کا دائرہ کار۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں حدیث کے بارے میں دو انتہا پسندانہ رجحانات پائے جاتے ہیں۔ پہلے رجحان کے حامل تو وہ لوگ ہیں جو اس قدر سادہ، کم فہم اور علم حدیث سے لا علم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر بات کو حدیث گردانتے ہیں، چاہے وہ علم روایت اور علم درایت کے اعتبار سے جھوٹی اور من گھڑت ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے رجحان کے حامل وہ لوگ ہیں جو سادہ تو نہیں ہیں لیکن مغربی نظریات، مغربی تہذیب اور اشتراکیت سے حد درجہ مرعوب ہو کر دین اسلام کی ہر چیز کو اپنی خام عقل کے پیمانے پر پرکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ اعتزال یعنی کنارہ کشی کی ایک جدید صورت ہے۔ یہ لوگ پورے ذخیرہ احادیث پر ہاتھ صاف کر کے قرآن کی من مانی تعویل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ حدیث ہی ہے۔ حدیث کا انکار کرنے کے بعد اب ان کے ہاتھ میں صرف لغت رہ جاتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے فاسد مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث کا انکار کرنے والوں کا یہ گروہ کسی حدیث کو علم حدیث اور محدثین اعظام کے متفقہ اصولوں کی روشنی میں نہیں جانچتا، حالانکہ محدثین کے اصولوں کی بنیاد پر روایات کی صحت کو تسلیم کیا جاتا ہے یا رد کیا جاتا ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والے اپنی خام عقل کو بنیاد بنا کر صحیح اور حسن احادیث کو بھی مشکوک قرار دیتے ہیں۔ برِ صغیر میں صحیح احادیث کو رد کرنے کا فتنہ 19ویں صدی عیسوی میں اٹھا۔ یہ مغرب کی مادی ترقی اور سائنسی ایجادات کا پیدا کردہ تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس فتنے نے جنات اور ملائکہ یعنی فرشتوں وغیرہ کا انکار کیا۔ 20ویں صدی عیسوی میں جب اشتراکیت اور سوشلزم کو فروغ ہوا اور ان باطل نظریات پر طاقتور حکومتیں قائم ہوئیں تو اسلام کو اشتراکیت کا لباس پہنانے کا ہلاکت خیز کام شروع ہوا۔ شخصی ملکیت کے حق سے محروم رکھنے کے لیے سودی نظام کا فلسفہ تراشا گیا، لیکن اس کام میں سب سے بڑی رکاوٹ حدیث تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، قرآن کی باطل تعویل کی جانے لگی۔ اس کی ایک مثال مولانا عبد الرحمن دیا کرتے ہیں، وہ آپ انہی کی زبانی سن لیں۔ جی ہاں، اس کی مثال یہ ہے کہ استغفار کا مطلب ان منکرین حدیث کے نزدیک مغفرت طلب کرنا نہیں بلکہ کاشتکاری ہے۔ استغفر اللہ۔ اور سنیے، سورہ آل عمران آیت 17 میں جو آیا ہے والمستغفرین بالاسحار، وہ سحری کے وقت مغفرت طلب کرنے والے ہیں کا مطلب ان کے نزدیک صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہلوں کے ساتھ زمین میں بیج بونے کے لیے کھیتوں کی طرف نکل جانا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اوف۔ پروفیسر صاحب وہیں سے بات شروع کریں۔ جی اچھا، دین اسلام کا مطالعہ کرنے والوں کو احادیث کے سلسلے میں دو غلطیوں سے بچنا چاہیے۔ وہ دو غلطیاں کیا ہیں، یہ آپ ذرا مولانا عبد الرحمن صاحب کی زبانی سن لیں۔ جی ہاں، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ دونوں باتیں کس قدر ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط اور غیر مستند روایات کو کسی بھی مصلحت کے تحت قبول نہ کریں۔ ایسی روایات کو پڑھنے پڑھانے سے فائدہ کم اور نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ فضائل کے بارے میں ضعیف روایات کے استعمال کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن واضح رہے صحیح اور حسن احادیث کی ایک کثیر تعداد کے ہوتے ہوئے ضعیف روایات کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی مجبوری نہیں۔ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ہدایات کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے ذوقی انتخاب کی غلطی نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مطالعے اور درس کے لیے قرآن کریم میں سے اپنی پسند کے مطابق انتخاب درست نہیں ہے، اسی طرح احادیث میں سے بھی من چاہا انتخاب درست نہیں، کیونکہ جس طرح پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی طرح احادیث کا ذخیرہ بھی اللہ کے رسول کا کلام اور عمل ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، تو اس وصیت میں پورا قرآن اور سارا ذخیرہ احادیث شامل ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 85 میں فرماتا ہے، افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو
اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ مطلب یہ کہ جب ایمان لائے ہو تو پورے قرآن کو ماننا ہوگا، اسی طرح تمام ذخیرہ احادیث کو ماننا ہوگا، یہ نہیں کہ اپنی پسند کی احادیث منتخب کر لی جائیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صرف ذاتی زندگی کے کچھ آداب سنت سے معلوم کیے جا سکتے ہیں، کھانے پینے، پہننے اور اٹھنے وغیرہ کے، یعنی بس ایسے ہی معاملات میں ہمیں سنت سے رہنمائی ملتی ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں۔ سنت اور حدیث کا دائرہ کار انسان کی ذاتی زندگی سے لے کر تمام اجتماعی معاملات پر محیط ہے۔ ان میں معاشرت، تجارت، زراعت، عدلیہ، قانون، وصیت، وراثت، حلال و حرام، حدود، تعزیرات، حکومت اور سیاست، غرض سبھی کچھ شامل ہے۔ سنت کے سلسلے میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ کسی ایک حدیث کی بنیاد پر کوئی رائے اس وقت تک قائم نہیں کی جا سکتی جب تک اس موضوع پر قرآن مجید اور اس موضوع کی دوسری تمام احادیث کو سامنے نہ رکھ لیا جائے۔ جس طرح صرف ایک آیت کا مفہوم بقیہ قرآن سے الگ کر کے برآمد نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح یہ حدیث اور سنت بھی دین کے ایک مجموعی نظام کا حصہ ہوتی ہے۔ مثلا اب میں انفرادی سنتوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ سنتیں انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں یا ان باتوں سے جنہیں ہم آداب کہتے ہیں۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل بیمینہ کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ نمبر 2، سنت سے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول۔ طہارت کے بغیر نماز قبول ہوتی ہے، نہ حرام مال سے خیرات۔ نمبر 3، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة۔ اگر میں اپنی امت پر یا فرمایا لوگوں پر گراں محسوس نہ کرتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ نمبر 4، پریشانی میں نفل نماز پڑھنا سنت ہے، سنن ابی داود میں ہے، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت یا تکلیف پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ نمبر 5، عیدین کی نماز کے بعد خطبہ دینا سنت ہے، جبکہ نماز جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عیدین کی نماز خطبہ دینے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 6، عید کے دن مختلف راستے اختیار کرنا سنت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق۔ عید کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آتے اور جاتے ہوئے مختلف راستے اختیار کرتے تھے۔ نمبر 7، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، جیسا کہ سنن نسائی میں ہے۔ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نمبر 8، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا سنت ہے، صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه۔ شیطان اس کھانے کو حلال سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ نمبر 9، کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
لا آكل متكئا. میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا. نمبر 10، میٹھی اشیاء اور شہد کھانا سنت ہے. صحیح بخاری میں ہے، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد محبوب تھا. نمبر 11، 3 سانسوں میں پینا سنت ہے. صحیح مسلم میں ہے، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب 3. پیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سانس لیتے تھے. نمبر 12، شلوار، تہبند اور پائجامہ وغیرہ ٹخنوں سے اونچا پہننا سنت ہے. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما اسفل من الكعبين من الازار في النار. تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا. نیز آپ نے فرمایا، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. جو شخص بھی تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہوا چلے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا. نمبر 13، ہر شناسا اور اجنبی کو سلام کرنا سنت ہے. صحیح بخاری میں ہے، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شناسا اور ہر اجنبی کو سلام کہنا. نمبر 14، چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنا سنت ہے. جامع ترمذی میں ہے، عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا. یہ سب انفرادی سنتیں ہیں، لیکن انفرادی سنتوں سے اجتماعی سنتیں افضل ہیں. شریعت میں جس طرح قرآن سے کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے، سنت سے بھی حرام ہو سکتی ہے. حلال اور حرام کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی سے بھی ہے اور اجتماعی سے بھی. سنت کی روح سے کم نشاور چیز بھی حرام ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما أسكر كثيره فقليله حرام. جس چیز کی زیادہ مقدار نشے میں مبتلا کرے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے. اسی طرح مردوں کے لیے ریشم اور سونا سنت کی روح سے حرام ہے. سنن ابی داؤد میں ہے، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا لے کر فرمایا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. یہ 2 حدیثیں مثال کے طور پر پیش کی گئی ہیں، ورنہ ایسی اور بہت سی احادیث ہیں جن میں سنت آداب سے بڑھ کر قانون کے دائرے میں داخل ہو گئی ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ حرام اور حلال کے معاملات میں سنت کی کس قدر اہمیت ہے. اب ہم اجتماعی سنتیں پیش کرتے ہیں. سنت یعنی حدیث کی باقاعدہ قانونی حیثیت ہے. عدالتی فیصلوں میں سنت کے مقام کا تعین بے شمار احادیث سے ہوتا ہے. ظاہر ہے عدالت ایک اجتماعی ادارہ ہے، یہ حکومت کی طرف سے قائم کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس اہم ادارے کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے.
نہ صرف یہ کہ قانون بتاتی ہے بلکہ قانون کے صحیح نفاذ کو یقینی بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کے آداب کی بھی وضاحت کرتی ہے۔ اس کی بھی ایک مثال سن لیں۔ سنن ابی داود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء۔ جب آپ کے سامنے دو فریق اپنا معاملہ لے کر بیٹھیں تو ان کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ آپ دوسرے فریق کی بات نہ سن لیں جس طرح آپ نے پہلے فریق کی بات سنی ہے، کیونکہ فیصلے کے نفاذ کے لیے تمام پہلوؤں کا تمہارے سامنے واضح ہونا ضروری ہے۔ اب میں صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ تقطع يد السارق في ربع دينار، 1/4 دینار کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سنت کی قانونی حیثیت بھی ہے، ورنہ قرآن تو صرف یہ کہتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 38 میں ہے، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس آیت سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ہر چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے وہ 1 روپے کی چوری کرے، 1 روٹی یا 1 پھل ہی کیوں نہ چرائے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کریم کی اس آیت میں ید یعنی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ عربی زبان میں ید کا اطلاق پہنچا، کوہنی اور پورے بازو پر ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صراحت کرتی ہے کہ اس سے مراد پہنچا ہے۔ اسی طرح قانون تعزیرات میں سنت کی اہمیت مسلم ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، کسی شخص کو حدود اللہ کی سزاؤں کے علاوہ کسی اور جرم میں 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جائے گی۔ حدود اسلام میں ان جرائم پر نافذ کی جاتی ہیں۔ زنا پر حد رجم، جان بوجھ کر قتل کرنے پر قصاص، بہتان ترازی پر حد قذف، چوری پر ہاتھ کاٹنے کی حد، شراب نوشی پر کوڑے، مرتد ہونے پر حد قتل اور اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت پر حد قتل یا جلا وطنی۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں حدود کہلاتی ہیں۔ اسلامی عدالت کا جج بعض کمتر جرائم پر جو سزا دیتا ہے وہ سزا تعزیر کہلاتی ہے۔ تعزیرات میں 10 کوڑوں سے زیادہ کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ حدود کی سزائیں ضروریات خمسہ کے تحت مقرر کی گئی ہیں۔ ضروریات خمسہ سے مراد مقاصد شریعت ہیں۔ شریعت کے تمام احکام کے مقاصد ان 5 ہی میں سے ہوں گے۔ اسلامی سزائیں بھی ان احکام میں شامل ہیں۔ نمبر 1، تحفظ جان۔ اس مقصد کے لیے قتل کی صورت میں قصاص کی سزا رکھی گئی ہے۔ نمبر 2، تحفظ مال۔ اس مقصد کے لیے چوری کی صورت میں ہاتھ کاٹنے کی سزا رکھی گئی ہے۔ نمبر 3، تحفظ عزت و نسب۔ اس مقصد کے لیے زنا اور بہتان ترازی کی صورت میں رجم اور کوڑوں کی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ نمبر 4، تحفظ عقل۔ اس مقصد کے لیے شراب نوشی وغیرہ کی صورت میں کوڑوں کی سزا رکھی گئی ہے۔ نمبر 5، تحفظ دین۔ اس مقصد کے لیے مرتد ہونے پر یا بغاوت کی صورت میں قتل کی سزا رکھی گئی ہے۔ اب پروفیسر صاحب سنت یعنی حدیث کی آئینی حیثیت پر روشنی ڈالیں گے۔ جی ہاں، کیوں نہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ دستوری اور آئینی اعتبار سے سنت سے ریاست اور شہریوں کی ذمہ داریوں کی تفصیل ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام
كحرمة يومكم هذا یقیناً تم پر تمہاری جان، مال اور عزت اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن۔ اس حدیث اور آگے آنے والی حدیث سے انسانوں اور صحیح مسلمانوں کے بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس کا تعین ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله۔ پس شہریوں کی جان و مال ہم پر یعنی ریاست پر حرام ہے، الا یہ کہ جان و مال ہی کا کوئی حق ان پر قائم ہو، اور ان کے باطن کا حساب اللہ تعالی کے ذمے ہے۔ اسی طرح حکومت کی ذمہ داریوں کا تعین بھی سنت کر سکتی ہے، جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے زکوٰۃ کے باب میں حدیث نقل کی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری کہ وہ امیر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے اور اپنے غریب شہریوں میں تقسیم کرے۔ ایسی ایک حدیث صحیح بخاری سے پیش خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم۔ اللہ نے مسلمانوں پر ایک صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے حاجت مندوں پر لوٹائی جائے گی۔ اسی طرح سنت بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتی ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ہے فالسلطان ولی من لا ولی له۔ حکمران یعنی حکومت ہر اس شخص کی سرپرست ہے جس کا کوئی سرپرست نہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں ہے من ترک مالا فلورثته ومن ترک کلا فإلینا۔ جو شخص مرنے کے بعد مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے، اور اگر وہ ذمہ داریوں یعنی قرض وغیرہ کا بار چھوڑ جائے تو وہ ہمارے یعنی حکومت کے ذمے ہے۔ مجوسیوں سے جزیے کے بارے میں صحیح بخاری میں اس طرح حدیث آئی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذها یعنی الجزیہ من مجوس حجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا۔ اس کے علاوہ سنت کے ذریعے سے ذمیوں کے حقوق کو قانونی ضمانت دی گئی، جیسے سنن نسائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل رجلا من اہل الذمہ لم یجد ریح الجنہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 70 عَامًا۔ جو کوئی ذمی کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت تک پائی جائے گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سنت غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اسی طرح وراثت میں دادی کو چھٹا حصہ دینا سنت ہے۔ اس بارے میں موطا امام مالک کی حدیث سنیں اعطاها یعنی الجدۃ السدس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو میت کی وراثت میں سے چھٹا حصہ عطا فرمایا۔ اب معاشرت میں سنت یعنی حدیث کا مقام سنیں۔ سنت معاشرت کے احکام کی بھی تشریح کرتی ہے۔ خواتین کا اصل دائرہ کار ان کا اپنا گھر ہے، لیکن ضرورت کے لیے عورت کا گھر سے نکلنا سنت کی روح سے جائز ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم عورتوں کو اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسی طرح عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا استأذنت امرأة احدكم الى المسجد فلا يمنعها۔
اگر تم میں سے کسی کی بیوی تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے منع نہ کرو۔ ظاہر ہے عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا ایک اجتماعی معاملہ ہے۔ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں توازن اور اعتدال پر بات کریں گے۔ سنت کے سلسلے میں اس بات کا خیال ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر خواہی ہے۔ آپ نے جس سنت کو جتنا درجہ دیا ہے اسے اتنا ہی درجہ دیا جانا چاہیے۔ سنتوں میں اعتدال کی حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے، نہ تو انہیں بہت زیادہ بڑھایا جائے اور نہ ناقابل عمل سمجھ کر ان کو ترک کیا جائے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی یہ حدیث قابل غور ہے۔ عن حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ حمید بن ابی حمید الطویل سے روایت ہے، انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 صحابی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا۔ جب انہیں آپ کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے اپنی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے؟ ان کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، لہٰذا ہمیں تو آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں عمر بھر روزے رکھوں گا اور کبھی ترک نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پوچھا کیا تم نے واقعی ایسا اور ایسا کہا ہے؟ ان کے ہاں میں جواب دینے پر آپ نے فرمایا خبردار، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں کبھی نفلی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ یاد رکھو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دین اسلام توازن اور اعتدال کا حکم دیتا ہے، یعنی دین صرف یہی نہیں کہ سنت پر عمل کیا جائے بلکہ سنت پر توازن اور اعتدال کے ساتھ عمل کیا جائے۔ توازن ہی کے سلسلے کی ایک اور حدیث صحیح بخاری سے پیش کرتا ہوں۔ عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال قل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن. قال فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. حذیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا، کیونکہ سلمان فارسی مہاجر تھے اور ابو درداء انصاری۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سیدنا ابو درداء کے گھر گئے۔ انہوں نے ام درداء کو پراگندہ حالت میں پایا تو پوچھا یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ ام درداء نے کہا تمہارے بھائی ابو درداء کو اب دنیا سے کوئی رغبت نہیں رہی۔ اتنے میں ابو درداء بھی آ گئے۔ انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کر دیا اور ان سے کہا شروع کریں، میں تو روزے سے ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ ساتھ نہیں کھائیں گے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اصرار پر انہوں نے اپنا نفلی روزہ توڑ دیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر جب رات کو ابو درداء نماز کے لیے اٹھنے لگے تو سلمان فارسی نے کہا سو جائیے۔ وہ سو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر نماز کے لیے اٹھنے لگے تو سلمان فارسی نے ان سے پھر کہا سو جائیے۔ آخر جب رات کا آخری وقت ہوا تب انہوں نے ابو درداء سے کہا اب اٹھ جائیے۔ پھر دونوں نے مل کر تہجد کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا یقیناً تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی تم پر کچھ حق ہے اور تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر کچھ حق ہے، تم ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ پھر سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ نے سن کر فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ حدیث آپ نے سنی۔ اسی طرح بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی سہولتوں اور رخصتوں سے فائدہ اٹھانے کو تقویٰ کے اعلیٰ معیار سے کم خیال کرتے ہیں۔ ان کا ایسا کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، پھر لوگوں کو اس کی رخصت دے دی، لیکن کچھ لوگوں نے اس رخصت اور سہولت کو اختیار کرنے سے گریز کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا
تو آپ نے خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں کچھ لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، میں لوگوں کی نسبت اللہ کی منشا اور مرضی سے زیادہ واقف ہوں اور لوگوں کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ یہ فرمانے سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ نہ تو مجھ سے اللہ کے احکام کے بارے میں زیادہ واقف ہو سکتے ہو اور نہ ہی مجھ سے زیادہ پرہیزگار بن سکتے ہو۔ تمہیں بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔